إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام و تمام انبیاء، خصوصاً آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دینی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ہم سب کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک مسلمان کی محبت ہونی چاہیے اور اس محبت کے جو تقاضے ہونے چاہیے، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہوں، چاہے جس انداز میں ہوں، اگر وہ حق ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہیں اور وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پورے اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اصل مقصد عمل ہے. یہ جو بھی بیانات ہوتے ہیں، یہ دین کی، اسلام کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم عمل کریں، اپنی زندگی کو اس سے منور کریں، سجائیں. اگر ہماری زندگی میں عمل نہ ہو یا عمل کا جذبہ نہ ہو تو ساری کوششیں بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے اور سننے سے زیادہ زندگی کو اس سے سنوارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. دین بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ. قرآن کریم کی یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا اس کے اندر تذکرہ کیا جو عام طور پر ایک انسان کے یہاں محبوب ہوتی ہیں. اللہ نے کہا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها. ایک انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ایک انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، بے حد محبت کرتا ہے. ایک انسان اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہے، اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر سے محبت کرتا ہے، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، گھر والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی وہ تمام چیزیں اور وہ تمام لوگ
جن سے ایک انسان عام طور پر محبت کرتا اور سب سے زیادہ محبت کرتا، ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ ان تمام لوگوں اور ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے. یعنی سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت اگر ہمارے دلوں میں ہو تو اللہ سے ہو اور نبی سے ہو. اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں جہاں بھی آگے آنا ہو، قربانی دینا ہو، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، ہر طرح کی قربانی، تو ایک مسلمان کو تیار ہونا چاہیے. اور اسی مفہوم کی ایک حدیث بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی نہ ہو جائیں، اللہ کے نبی نہ ہو جائیں. آج بتائیے بچوں کی محبت میں نبی کی محبت غائب ہے. بچوں کی محبت میں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کی محبت میں بچوں کی پرورش کی خاطر ہم حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں. کہا گیا کہ سب سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کی روشنی میں محبت کی 3 قسمیں کی ہیں. ایک ہے محبت و شفقت، یعنی شفقت کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنا. جیسے باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، شفقت کی بنیاد پہ کرتا ہے. محبت و شفقت، شفقت کی بنیاد پر ایک انسان اپنے چھوٹوں سے جو محبت کرتا ہے وہ شفقت کی بنیاد پر. ایک محبت و اجلال و اکرام، جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے احتراماً ادباً، ہے نا. تو اکرام کی بنیاد پر ایک چھوٹا بڑے سے جو محبت کرتا وہ اکرام کی بنیاد پر. اور ایک محبت و استحسان، اگر کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھلائی کا معاملہ کرے، کسی کا سپورٹ کرے، سہارا بنے، تو پھر انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے. جیسے عام لوگوں سے محبت، کوئی اچھا انسان، بھلا انسان احسان کا معاملہ کرے، بھلائی کہیں، تو انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو یہ محبت کی 3 قسمیں ہیں، اور ان تینوں سے بڑھ کر محبت نبی سے ہونی چاہیے، نبی سے ہونی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک تمام لوگوں اور تمام چیزوں سے زیادہ نبی سے محبت نہ ہو جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر اندازہ کیسے لگے گا کہ ہمارے یہاں ہماری زندگی میں سب سے زیادہ محبوب نبی ہیں، تمام لوگوں اور تمام چیزوں سے زیادہ محبت نبی سے ہے. یہ اندازہ کیسے لگے گا؟ ایک چیز ہے جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ یہ کہ جب نبی کی چاہت اور ایک انسان کی چاہت میں جب ٹکراؤ ہو جائے، نبی کی چاہت اور ایک انسان کی چاہت میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو اندازہ ہو جاتا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ شادی آسانی کے ساتھ ہو، شادی آسانی کے ساتھ ہو. اور ایک مسلمان کی چاہت یہ ہے کہ نہیں، اکلوتا بیٹا ہے، شادی دھوم دھام سے ہوگی. تو جب نبی کی چاہت اور ایک انسان کی چاہت میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ نبی کو مقدم رکھنے والا ہے یا اپنی خواہش اور اپنی مرضی کو. نبی کی چاہت یہ ہے کہ ایک خاتون پردے میں رہے، باہر نکلے تو چادر ڈال لے. لیکن اگر ایک خاتون کی چاہت یہ ہے کہ پردے میں نکلوں گی تو حسن کا دیدار کیسے ہوگا، تو جب چاہتوں میں ٹکراؤ ہو جائے فیصلہ ہو جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے چہرے پر داڑھی ہو، یہ نبی کا حکم ہے، آپ کی تعلیم یا آپ کی چاہت، آپ نے یہ تعلیم دی. لیکن ایک مسلمان اگر یہ سوچے، اس کی یہ چاہت ہو کہ نہیں، داڑھی نہیں رکھ سکتا، اچھا نہیں دکھوں گا، تو نبی کی چاہت اور ایک انسان کی چاہت میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو پھر فیصلہ ہو جاتا. بات سمجھ میں آ جاتی. میں آپ سارے لوگ اپنے طور پر
اپنا اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نبی سب سے زیادہ محترم ہیں، محبوب ہیں، یا کوئی اور چیز یا کوئی اور شخص۔ ہر شخص اپنے طور پر جائزہ لے سکتا ہے، ہر شخص۔ دیکھیے، محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ کسی سے جو محبت ہوتی ہے وہ 3 بنیادوں پر ہوتی ہے۔ بھئی کوئی یہ سوال کر سکتا کہ ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے سب کچھ کیا، ان سے بڑھ کر بھی نبی سے محبت کیوں؟ مطلب ایک انسان یہ سوچ سکتا، سوال پیدا ہو سکتا کہ ماں باپ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں پیدا کیا، پرورش کی، پڑھایا، سب کچھ کیا، ان سے بھی زیادہ محبت نبی سے کیوں؟ یہ محبت یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ محبت یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ محبت کے 3 اسباب ہیں، یعنی 3 بنیادوں پر انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہے محبت حسی، محبت حسی یعنی کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہو، کوئی خوبی ہو تو انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کوئی خوبصورت ہے تو انسان اس کی خوبصورتی پہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کسی کی آواز بہت اچھی ہے، قرأت بہت اچھی، قرآن بہت اچھا پڑھتے تو انسان فطرتاً اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو محبت حسی یعنی محسوس کی جانے والی کوئی خوبی کسی کے اندر ہو تو انسان فطرتاً اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور ایک ہے محبت معنوی، جیسے کوئی عظیم انسان، کوئی بڑا انسان جس کا کردار بڑا ہو، جس کی شخصیت عظیم ہو تو آدمی اس سے فطرتاً محبت کرنے لگتا ہے۔ اور ایک ہے محبت و استحسانی، کوئی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، اگر بھلائی کا معاملہ کرتا، مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو انسان اس سے فطرتاً محبت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو یہ تینوں اللہ کے نبی کے یہاں نہ موجود بلکہ بدرجہ اتم موجود، بدرجہ اتم یہ تینوں خوبیاں موجود، اس لیے سب سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے۔ اگر جمال حسی کی بات کریں تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہو مشہور جملہ کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے، کوالٹی کو بیان کرتے ہوئے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنا حسین بنایا تھا کہ کسی آنکھ نے اتنا خوبصورت دیکھا ہی نہیں، اور آپ کو اللہ نے اتنا حسین، اتنا بہترین اور خوبصورت پیدا کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی خاتون نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا تھا۔ آپ کو اللہ نے جو پیدا کیا، جو بنایا، جو خوبیاں، جو کوالٹی، کہتے ہیں کہ ہر عیب سے آپ پاک تھے۔ کأنما قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کی پیدائش ایسی ہوئی، اللہ نے آپ کو پیدا ایسا کیا جیسی آپ کی چاہت تھی، آپ کی مرضی تھی۔ اور اگر جمال معنوی کی بات کریں، عظیم انسان کی بات کریں، عظیم کردار کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے کردار کی گواہی دی۔ جس کے کردار کی اور عظیم انسان ہونے کی گواہی عرش والا دے، اس کے کردار کے بارے میں کون شک کر سکتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک غیر مسلم جب شخصیات کی درجہ بندی کرتا ہے، شخصیات کو شمار کرتا ہے، دیکھتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، 100 لوگوں کی لسٹ تیار کرتا ہے تو سب سے پہلے، سب سے آگے آپ کو رکھتا ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، آپ کا جو کردار تھا، یقیناً آپ عظیم انسان تھے، آپ عظیم انسان تھے، آپ سے بڑا عظیم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کردار کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، شخصیت کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ سے عظیم انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر احسان کی بات کریں تو میں آپ سارے لوگ بتائیں
اس روئے زمین پر نبی سے بڑھ کر کسی کا احسان ہم پر ہو سکتا؟ اس روئے زمین پر نبی سے بڑھ کر کسی کا احسان ہو سکتا ہے کہ نبی نے ہماری خاطر سب کچھ برداشت کیا؟ آپ کو مجنون بھی کہا گیا، پاگل بھی کہا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کو لولہان کیا گیا، آپ ایک عظیم انسان تھے، عظیم خاندان سے تھے، اگر چاہتے تو کفار آپ کو مالا مال کر دیتے، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن نہیں، اسلام سے محبت تھی، اللہ سے محبت تھی، ہماری فکر تھی، ہماری طرف تھی، ہماری خاطر اسلام اور اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے کی خاطر، جہنم سے ہمیں بچانے کی خاطر اور جنت میں لے جانے کی خاطر نبی نے ہر طرح کی قربانی پیش کی، آپ کو کتنا ستایا گیا، آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ نہیں کی۔ آپ کو فکر تھی تو صرف ہماری فکر تھی، آپ کو اگر فکر تھی تو اس امت کو جہنم سے دور رکھنے کی فکر تھی، اگر آپ کو فکر تھی تو اللہ کے پیغام کو اور اللہ کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی فکر تھی، اور اتنی فکر تھی، اتنی شدید فکر تھی کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، آپ کا کام ہے صرف پیغام پہنچا دینا، میسج پہنچا دینا، اتنا پریشان نہ ہوں، اتنا غمگین نہ ہوں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، ہدایت دینا میرا خاطر ہے، آپ صرف پیغام کو پہنچا دیں۔ نبی کی تڑپ کو دیکھیں، نبی کی تڑپ کو دیکھیں، آپ کی پریشانی کو دیکھیں، اس امت کی اصلاح کی خاطر آپ اتنا پریشان کہ اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ تو اس روئے زمین پر اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں ہو سکتا، اس لیے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے، سب سے زیادہ اگر کسی کا احترام ہونا چاہیے اور ہماری زندگی میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت، یہ نبی سے محبت، یہ کوئی ڈمرو نہیں ہے کہ بجایا جائے، نبی سے محبت یہ کوئی ڈھول نہیں ہے کہ بجایا جائے، بس نبی سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، دیکھیے محبت مشکل سے مشکل کام کو آسان بنا دیتی ہے، محبت یہ دشوار کن راہوں پر چلنا آسان بنا دیتی ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت کی وجہ سے اس کی گندگی صاف کرنا اس کے لیے آسان ہے، ماں کو بچے سے محبت ہے، اس کا رونا اس کے لیے آسان ہے، اس کو پیٹ میں رکھنا اس کے لیے آسان ہے، اس کو پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے، اس کی پرورش کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ بچے سے محبت ہے، محبت کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینا اس کے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ بچے سے محبت۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی نبی سے محبت ہے، اور ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک نماز پڑھنا مشکل، نبی سے ہماری محبت ایسی ہے کہ زکوٰۃ نکالنا ہمارے لیے مشکل، نبی سے محبت ہماری ایسی ہے کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے مشکل۔ یہ کیسی محبت ہے میرے بھائی، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی نبی سے محبت ہے کہ نبی آخری وقت میں یہ وصیت کر رہے ہیں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں میرے جانے کے بعد نماز کا اہتمام کرنا، نماز پڑھنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ ہماری زندگی میں نماز نہیں، یہ کیسی نبی سے محبت ہے، یہ آخری وقت میں یہ وصیت کر رہے ہیں، یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا خیال رکھنا۔ زندگی نماز سے خالی ہے، انسان مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن نمازی نہیں بن پاتا۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں، خاندان میں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، اچھی خاصی زندگی گزار کر میرے بھائیوں، لیکن وہ نمازی نہیں بن پائے، بڑی مشکل سے جمعہ کو آتے ہیں، وہ بھی تاخیر سے آتے ہیں۔ نبی کی محبت کے جو تقاضے ہونے چاہیے، صحیح معنوں میں نبی سے جو محبت ہونی چاہیے، وہ محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر نبی سے محبت ہوتی تو نبی کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوتا، اگر نبی سے محبت ہوتی تو نبی کے راستے پر قربانیاں دینا ہمارے لیے آسان ہو جاتا،
اگر نبی سے محبت ہوتی تو نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کرنا آسان ہو جاتا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ 10 منٹ نماز کے لیے قربانی نہیں دے سکتے؟ یہ کیسی محبت ہے میرے بھائیوں کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن وقت پر نہیں آ سکتے، پہلے نہیں آ سکتے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، مشہور حدیث آپ نے بارہا سنا، جو پہلے آئے گا اس کو اونٹ کے برابر ثواب ملے گا، اس کے بعد آئے گا دوسرے نمبر پر ثواب ملے گا۔ مشہور حدیث آپ نے بارہا سنا، لیکن جب بھی امام منبر پر کھڑا ہوتا یہ 2-3 صف لوگ رہتے ہیں۔ اکثریت 80% مسلمان جو آتے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں، یعنی نماز تو جانے دیں، ہفتے میں ایک دن جمعہ کے لیے بھی اگر آتے ہیں تو تاخیر سے آتے ہیں۔ یہ کیسی نبی سے محبت ہے؟ یہ کیسی نبی سے میرے بھائیوں محبت ہے؟ آپ بتائیں۔ ہمیں نبی سے ایسی محبت کہ نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یہ سوال کیا جائے گا کہ جہنم میں کیوں آئے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں سب کچھ کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہر شخص کو اپنے بچوں سے محبت ہے۔ گرمی برداشت نہیں ہے بچوں کی، سردی برداشت نہیں ہے بچوں کی، آرام پہنچانے کی خاطر، سکون پہنچانے کی خاطر ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے بچے یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے، یہ بے اعتدالی اور منمانی زندگی گزارنے کی وجہ سے کل جہنم میں جلنے والے ہیں، برداشت کر پائیں گے؟ کتنا بڑا کلیجہ ہے، کتنا بڑا جگر ہے کہ ہمارے اور آپ کے بچے یہ جو بے نمازی ہیں، جو منمانی زندگی ہے، بے اعتدالی والی زندگی، کر جہنم میں جلائے جائیں گے، برداشت کر پائیں گے؟ برداشت کر پائیں گے؟ دنیا میں اپنی آنکھوں کے سامنے ذرا پریشانی برداشت نہیں ہے، ذرا گرمی برداشت نہیں ہے، سردی برداشت نہیں ہے، آرام پہنچانے کی خاطر ساری کوششیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر رہی ہیں۔ بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں نبی کی محبت نہیں۔ یہ بنیادی سبب ہے کہ ہماری بچیاں جو بھاگ رہی ہیں، یہ منمانی جو زندگی ہے، بنیادی سبب یہ ہے کہ نبی سے محبت نہیں، دل نبی کی محبت سے خالی ہے۔ اس لیے کہ محبت کی زنجیریں ہوتی، محبت کی دیواریں ہوتی، محبت کے اندر مقناطیسیت ہوتی۔ ہمیں اپنی ماں سے محبت ہے، اگر کبھی اختلاف بھی ہو جائے تو ماں کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ باپ سے محبت ہے، اگر کبھی جھگڑا بھی ہو جائے تو باپ کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ بیوی سے محبت ہے، اگر کبھی اختلاف ہو جائے بیوی کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ یادیں، وہ باتیں، وہ مناظر، وہ سب سامنے آتے، وہ دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ زنجیریں کھڑی ہو جاتی ہیں، چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے بچوں کے لیے دین چھوڑنا بڑا آسان ہے، بچوں کے لیے دین چھوڑنا بڑا آسان ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ دین چھوڑتے ہوئے وہ نبی کی محبت یاد نہیں آتی، دین کو چھوڑتے ہوئے وہ دین کی جو مقناطیسیت اور لچک ہوتی ہے، جو مٹھاس ہوتی ہے، وہ پیدا نہیں ہو پاتی۔ دین کو چھوڑنا اتنا آسان ہو گیا کہ دھڑلے سے دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ جو چنگاری پیدا ہونی چاہیے، نبی سے محبت کی جو وہ تپش ہونی چاہیے، وہ تپش پیدا نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی سبب کہ نبی کی محبت ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں نہیں۔ تو ہمارے بچوں کے دلوں میں نبی سے محبت ہونی چاہیے، اور جس درجہ نبی سے محبت ہوگی، نبی کے راستے پر چلنا اتنا آسان ہو جائے۔ جس درجہ نبی سے محبت ہوگی، نبی کے راستے پر چلتے ہوئے قربانیاں دینا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج ہمارے بچوں کو نبی کی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں جانتے، نبی کے خاندان کے بارے میں نہیں جانتے۔ میرے بھائیو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل تھی، یہ نمونہ تھی۔ ہم گھر میں کیسے رہیں، باہر ہماری زندگی کیسی ہو، کاروبار کے معاملات کیسے ہوں، پوری ہماری زندگی نبی کے زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ نبی کی زندگی کیسی تھی، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا سلوک اور برتاؤ کیسا تھا، اپنوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا،
بیویوں کے ساتھ آپ کا مزاج کیسا تھا؟ نہیں جانتے. وہ آئیڈیل تھے، وہ نمونہ تھے ہمارے لیے. انہی کی زندگی کے روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے اور اس نبی کی سیرت سے ناواقف ہیں، اس نبی کی زندگی اور اس نبی کے خاندان کے بارے میں ناواقف ہیں. میرے بھائی، نبی کی محبت جس درجہ ہمارے دل میں ہوگی، نبی کے لیے قربانیاں دینا اتنی آسان ہو. اور ایسا نہیں ہے، یہ محبت ہمارے یہاں یہ ڈمرو بن چکا ہے کہ بس سال میں ایک مرتبہ نبی کی محبت کے نام پر ریلیاں نکال لینا، جھنڈے لگا لینا اور نعرے لگا لینا، بس محبت کا حق ادا ہو گیا. محبت کا حق ادا ہو گیا. زندگی نماز سے خالی ہے، منمانی زندگی ہے. کردار ایسا کہ شیطان بھی شرما جائے. منمانی زندگی، کردار کے لحاظ سے بونے نظر آتے ہیں. کاروبار میں، معاملات میں دیکھیں اتنا لوٹ، اتنا گھسوٹ اللہ کی پناہ کہ شیطان بھی شرما جائے. یہ ہماری اپنی زندگی ہے اور دعویٰ ہے کہ نبی سے محبت. میرے بھائیوں، نبی سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر ہماری اپنی زندگی نبی کی زندگی کے مطابق نہ ہو، ہمارے یہاں نبی سب سے زیادہ محترم نہ ہو، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ نہ ہو، تو اپنی ایمان کا خیر منانا چاہیے، اپنی ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. صحابہ بھی نبی سے محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پادریوں کا لوگ سجدہ کرتے ہیں یا اپنے بادشاہوں کا سجدہ کرتے ہیں محبت میں، اللہ کے نبی ہمیں بھی آپ سے محبت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا سجدہ کرے احتراماً. اللہ کے نبی نے منع کر دیا. تو محبت کے نام پر ہم جو کرنا چاہیں، جب جیسا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. محبت اصل ان المحب لمن یحب مطیع، کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، محبوب کی چاہتوں کا خیال رکھتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی کو پڑھتا ہے، اس کی سیرت کو جانتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. ہم اور آپ اپنی زندگی دیکھیں، نبی سے محبت کا دعویٰ، لیکن اللہ کی پناہ مسلمان ہو کر نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے ہم مسلمان. نبی سے محبت کا دعویٰ ہے لیکن نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے ہم مسلمان. اگر کوئی باہر مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے، کوئی غیر مسلم آ کر اگر داڑھی کو کاٹ دے اور پیروں سے رونت دے تو بوال کھڑا ہو جائے گا، ارے مسلمان کی داڑھی کے ساتھ مذاق کیا گیا. اور ایک مسلمان خود اپنی مرضی سے سیلون پر جاتا ہے، وہیں مڑاتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ روتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بھائیوں، اگر ہم عملی طور پر اگر ہماری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہوتی، عملی طور پر کردار کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، تو آج بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے، بہت بڑا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو پسند کرتے ہیں، نبی کی سیرت کو جانتے ہیں، مانتے ہیں اور نبی کی تعلیمات کو پسند کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے کردار، ان کی اپنی زندگی کو دیکھ کر وہ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں. تو نبی سے سچی محبت، یہ دعویٰ نہیں چلے گا، یہ دعویٰ نہیں چلے گا، یہ ڈمرو بجانا نہیں چلے گا. سچی معنوں میں نبی سے محبت ہمارے دلوں. بھئی ہمارے صحابہ بھی نبی سے محبت کرتے، صحابہ بھی نبی سے محبت کرتے. محبت کا عالم تو یہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی وضو کرتے تو صحابہ پانی بھی نہیں گرنے دیتے. محبت کا عالم یہ تھا کہ نبی کو جو عمل کرنے دیکھتے فوراً دوڑ پڑتے. ایک ایک عمل پر مر مٹنے کا جذبہ ایسا میرے بھائیوں کہ باقاعدہ باری لگایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کاروبار یا کہیں اور چلے جاؤں اور کوئی عمل چھوٹ جائے. باری لگایا کرتے تھے کہ اگر میں نہ رہوں، کوئی عمل نبی کریں، کوئی علم ہو تو مجھے بتا دینا. یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے صحابہ بھی محبت کرتے. آپ دیکھیں بنو دینار کی خاتون کا وہ مشہور واقعہ کہ غزوہ احد میں یہ خبر پھیل گئی، عام ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. بنو دینار کی وہ خاتون تڑپ اٹھی، نکل پڑی، جانے لگی. راستے میں لوگوں نے کہا کہ ارے غزوہ احد میں آپ کے شوہر شہید کر دیے گئے. کہا ارے میرے شوہر کو جانے دو، یہ بتاؤ نبی کیسے ہیں. اور آگے گئی
کسی نے کہا کہ آپ کے بھائی شہید کر دیے گئے، کہا مجھے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ نبی کیسے ہے، نبی کس حال میں ہیں۔ اور آگے گئی تو کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹے شہید کر دیے گئے۔ وہ خاتون، وہ صنف نازک میرے بھائیوں، بنو دینار کی وہ خاتون کہتی ہے کہ نبی کے بارے میں بتاؤ، ارونی، مجھے نبی کو دکھایا جائے۔ اور وہ تاریخی جملہ اس خاتون نے کہا نبی کو دیکھنے کے بعد کہ کل مصیبت بعدک جلل، کہ نبی کو دیکھنے کے بعد ساری مصیبتیں ہیں، ساری پریشانیاں مشکلیں ہیں، شوہر چلے جائے چلے گا، بھائی شہید ہو جائے، بچہ شہید ہو جائے چلے گا، لیکن نبی پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ نبی سے محبت تھی میرے بھائیوں، نبی کے لیے صحابہ جان دینے کے لیے قربان تھے، وقت دینے کے لیے قربان تھے، مال دینے کے لیے قربان تھے، سب کچھ دینے کے لیے قربان تھے۔ اور نبی کی محبت میں، دین کی محبت میں، اسلام کی محبت میں اور اسلام پر چلنے کی خاطر جو بھی مشکلیں آئی صحابہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت خباب بن ات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا پریشان کیا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنے مشکلات کھڑے کیے گئے، سب کچھ برداشت کر لیا نبی کی محبت میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنی سزائیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، سب کچھ برداشت کر لیا نبی کی محبت میں میرے بھائی۔ حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، شہید کر دیا گیا، نبی کی محبت میں سب برداشت کر لیا، لیکن اسلام سے سوجوتا نہیں کیا، نبی کی سنتوں کو اور آپ کی زندگی کو نہیں چھوڑا۔ آپ پوری تاریخ دیکھیں، سیرت دیکھیں میرے بھائی۔ حضرت سمیہ خاتون، عام طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ خاتون بہت کمزور ہوتی، حضرت سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن نبی کے راستے کو نہیں چھوڑا، نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑا میرے بھائیوں۔ آج ہمیں ذرا فائدہ ہوتا ہے اسلام سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ذرا فائدہ ہوتا ہے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، ذرا فائدہ ہوتا جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ذرا فائدہ ہوتا، ذرا موقع ملتا فائدے کا، آدمی ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ یہ ہماری نبی سے محبت ہے، یہ ہمارے صحابہ تھے میرے بھائیوں۔ کتنی آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنی اذیتیں آپ پر جو کوڑے برسائے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایسے کوڑے اگر ہاتھی پر برسائے جاتے تو وہ چنگھاڑ کر بھاگ جاتا، ایسے کوڑے برداشت کیے گئے میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا، حق کو نہیں چھوڑا۔ یہ صرف دعویٰ کرنا، یہ صرف جو ہے آہو پکار، یہ کافی نہیں ہے۔ اصل احترام محبت دل میں ہوتی ہے، اور دل میں جب محبت ہوگی تو ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں، ہماری زندگی میں وہ چیز ظاہر ہوگی۔ ہمارے اگر دل میں محبت ہے، دل میں احترام ہے، تو ہماری زندگی میں وہ چیز نظر آئے گی، جھلکے گی میرے بھائیوں۔ اور ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا چیز جھلکتی؟ ہم تو نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو ذرا بھی وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس دنیا میں مست ہیں۔ ہائے دنیا کی ہائے دنیا، ہائے دنیا کی ہائے دنیا میرے بھائیوں، بس دنیا آئے، اور دنیا بھی چاہے جیسے آئے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، حرام خوری کرنا پڑے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، بس دنیا میں آئے، دنیا میں باعزت نظر آئیں، دنیا میں لوگ سلام کریں، باعزت نظر آئیں، خوش رہیں۔ بس آخرت میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھا جائے گا، قبر میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے کیا دیکھا جائے گا میرے بھائیوں، کیا دیکھا جائے گا؟ وہ قبر کی تنگی، وہ عذاب، وہ وحشتناک اور خوفناک مناظر، وہ برداشت کر پائیں گے؟ کتنا بڑا کلیجہ ہے، کتنا بڑا جگر ہمارا میرے بھائیوں۔ ہم غیروں کی طرح نہیں ہیں، ہمارا آخرت پر ایمان ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ایک دن مرنا ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم کو جو ہی لوگ دفن کر کے آئیں گے، فرشتے آنے کے بعد ہمیں اٹھائیں گے۔ میں آپ سارے لوگ سوچیں، فرشتے آنے کے بعد ہمیں اٹھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ زندگی میں نماز نہیں ہے، زندگی میں کردار اچھا نہیں ہے، منمانی زندگی، زکوٰۃ بھی برابر نہیں نکالتے، فرشتے آ کر اٹھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہاں بھی کوئی سور چلے گا، وہاں بھی پاور چلے گا، منمانی چلے گی؟ میرے بھائیوں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم کو قبر میں دفن کیا جائے گا، اس بات پر بھی ایمان ہے کہ فرشتے آئیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اگر منمانی زندگی ہوگی، نماز سے خالی زندگی ہوگی، کردار سے اگر گھن آئے گا تو قبر سے ہی عذاب شروع ہو جائے گا،
اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اگر زندگی اچھی نہ رہی، منمانی زندگی رہی، تو جہنم، وہ جہنم جو خطرناک ہے، انتہائی شدید ہے اور طرح طرح کے عذابات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دے گا۔ وہ آگ، وہ عذاب اور وہ طرح طرح کی وعیدیں، وہ وحشت ناک مناظر برداشت کر پائیں گے میرے بھائی؟ برداشت کر پائیں گے؟ ہر شخص دعویٰ کرتا نہیں میں مسلمان ہوں، نہیں نبی سے محبت ہے، میں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، نبی سے محبت۔ کیسی محبت ہے؟ کیسی محبت ہے کہ نبی سے محبت ہے اور نبی کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ نبی سے محبت ہے اور نبی آخری وقت میں یہ وصیت کر رہے ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میرے جانے کے بعد نماز کا خیال رکھنا۔ پورا گھر سو رہا ہے، ماں باپ بچے سب، پورا گھر سو رہا ہے، کوئی نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ ہفتہ گزر جاتا، مہینہ گزر جاتا، یہاں تک کہ جوانی گزر جاتی، بڑھاپا گزر جاتا، نمازی نہیں بن پاتے، نمازی نہیں بن پاتے، دنیا سے چلے جاتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل انسان، نبی سے بے حد محبت کرتے تھے، بے حد محبت۔ ہجرت کا مشہور واقعہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی آگے ہو رہے ہیں، کبھی پیچھے ہو رہے ہیں، پھر کبھی آگے، پھر کبھی پیچھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر یہ کیا بات، یہ کیا ماجرا، کبھی آگے کبھی پیچھے؟ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی جب آگے ہوتا ہوں یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ کر دے، اس لیے پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ حملہ ہو تو پہلے مجھ پر ہو، لیکن جب پیچھے آتا ہوں پھر یہ خیال آ جاتا ہے کہیں آگے سے کوئی حملہ نہ ہو، اس لیے آگے آ جاتا ہوں تاکہ حملہ پہلے مجھ پر ہو، لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ حملہ پیچھے سے نہ ہو جائے، اس لیے پیچھے آ جاتا ہوں پھر آگے آ جاتا ہوں۔ یہ نبی سے محبت میرے بھائی، یہ نبی سے محبت، کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اپنے کاروبار سے زیادہ نبی سے محبت کرتے تھے، اور نبی کی محبت میں ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، ہر طرح کی قربانیاں، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، گھر بار کی قربانی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں جب ضرورت پڑی تو صحابہ نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، کاروبار، گھر، خاندان، قبیلہ سب کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج ہجرت تو جانے دیں، ماں باپ کو چھوڑنا، اولاد کو چھوڑنا تو جانے دیں میرے بھائیوں، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا مال، عام صدقہ تو جانے دیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، ماں باپ کو اولاد کو چھوڑنا تو دور کی بات، نماز نہیں پڑھ پاتے، عالی شان مسجد، پوری مسجد خالی ہوئی ہے، اور کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے، پورے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، پورے ملک کی بات کرتا ہوں، اور فجر میں اگر دیکھیں تو اجتماعی شکل میں اللہ کی نافرمانی ہوتی، پورا کا پورا گھر سویا ہوتا ہے، ماں باپ بچے سب بھائی بہن سب سوئے ہوتے ہیں، اور شیطان آتا ہے کان میں پیشاب کر کے چلے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں، یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں، اصل چیز عمل ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی عظمت کو اور آپ کی محبت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لائی ہوئی شریعت اور جو تعلیمات ہے، یہ اسلام کی عظمت کو اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں نبی سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کی اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے، اللہ سے دعا کریں میرے بھائیوں، یہی بچے اگر ان کی اچھی تربیت ہوئی، اچھے اور مثالی مسلمان بنے تو کل یہ ہمارے لیے صدقے جاریہ ہوں گے، لیکن اگر ان کو قرآن پڑھنا نہیں آیا، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، دین کی بنیادی باتیں نہیں معلوم، یہ منمانی زندگی، تو یہی بچے ہمارے لیے وبال جان بھی ہوں گے، وبال جان بھی ہوں گے، مصیبت بھی ہوں گے، مرنے کے بعد بھی یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت کے اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بھائی مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون